اسلام آباد میں درج ایک مقدمے کے سلسلے میں سب انسپیکٹر جو ہے وہ 4 رکنی ٹیم کے ہمراہ تھانہ ریس کوس پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے یہ سمن جو ہے وہ سرو کرنے ہیں عمران خان کو۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے 16 تاریخ تک جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بتانا تھا، تو وہ بھی معاملہ جو ہے ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کی ہے اور انہیں عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ کہ قاضی چوروں کا ساتھی، یہ ایک جج کے حوالے سے جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ساؤتھ پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں کچھ اور بھی شمولیت ہونے والی ہے اور اس میں سے ایک نام تو پی ٹی آئی سے بھی آ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج اور کل جو گزرا ہوا کل ہے اس حوالے سے عدالتی معاملات آج بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں، خاص طور پہ کل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آج جو ہونے جا رہی ہیں، ان دونوں چیزوں کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ بیسکلی کیا ہو رہا ہے، بیک گراؤنڈز میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ حد تک خبریں تو میں نے 2 دن پہلے آپ کو دی تھی، لیکن اسی کا تسلسل جو ہے وہ اب آگے بھی چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے لیکن میں خبر جو شامل کرنا چاہوں گا وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے۔ آزاد کشمیر نے جو ہے وہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے سردار تنویر الیاس جو سابق وزیر، اب میں سابق کہہ سکتا ہوں، سابق وزیر اعظم جو تھے، ان کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ کل آزاد کشمیر کے اندر جو ہائی کورٹ تھا اس نے سردار تنویر الیاس کو جو ہے نااہل قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی کرسی کھو بیٹھے تھے اور توہین عدالت کا معاملہ تھا۔ تو اس چکر میں جو ہے وہ اب وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے وزیر اعظم کے لیے بھی جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سلسلے میں خط لکھ دیا گیا ہے الیکشن کمشنر کو۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بڑی امپورٹنٹ ہے ریلیٹڈ، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں درج ایک مقدمے کے سلسلے میں پولیس کی تفتیشی ٹیم جو ہے ان کے سمن لے کے لاہور آ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے زمان پاک میں جب سمنز ان کو پہنچانے تھے یا وارنٹ گرفتاری جو ہے ان تک پہنچانے تھے، اس وقت بڑا ایک غلغپاڑا ہوا تھا زمان پاک کے باہر۔ تو تھینک گاڈ پچھلے 1-2 ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ کام نہیں ہو رہا، اب ٹھنڈا ہو گیا کام، ورنہ پہلے تو ایک دم کال آتی تھی پہنچو زمان پاک، تو اب وہ کم از کم نہیں ہو رہا۔ لیکن اب یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اسلام آباد سے ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ 4 رکنی ٹیم کے ہمراہ تھانہ ریس کوس پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے یہ سمن جو ہے وہ سرو کرنے ہیں عمران خان کو۔ اب اسلام آباد پولیس کے لیے لاہور کی پولیس بھی جو ہے اس سلسلے میں معاونت کرے گی۔ اب آئی ہوپ کہ سب کچھ ہنسی خوشی ہو جائے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہم دیکھتے رہے، جو لڑائی مار کٹائی دیکھتے رہے، آئی ہوپ اس مرتبہ جو ہے وہ یہ سب کچھ نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے 1 صفحے پر مشتمل اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، اور پنجاب کی نگراں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے صرف 75,000 اہلکار ہم دے سکتے ہیں، اور انتخابات کے لیے 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا ہمیں سامنا ہے۔ اب یہ جو 3 لاکھ سیکیورٹی ہے یہ بیسکلی فوج سے، رینجر سے، ان اداروں سے جو ہے وہ مہیا ہونی تھی، لیکن اس کے بارے میں ابھی تو کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو پیسے تو ویسے ہی 10 تاریخ تک ملنے تھے، وہ نہیں ملے، 16 تاریخ تک جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بتانا تھا، تو وہ بھی معاملہ جو ہے ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ تو ابھی بھی ہم جو پچھلے چند دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ الیکشن فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی الیکشنز کی، وہ معاملہ جوں کا تو ہی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے حوالے سے آج ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے پیسے نہیں جمع کروائے گئے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹس میں، تو اس سلسلے میں تحریک انصاف آج باقاعدہ طور پہ اب کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے۔ کورٹ سے وہ رابطہ کرے گی اس سلسلے میں کہ وہ ایکشن میں آئے۔ ویسے تو کورٹ ماشاءاللہ خود ہی ایکشن میں ہے اس سلسلے میں، مطلب میرے خیال میں تو ان کو کسی ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی ڈرائیو کرے، وہ خود ہی ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں۔ اور اسد عمر نے اس سلسلے میں بلکہ یہ بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی تاخیری حربے استعمال کیے جانے الیکشن میں التوا کے حوالے سے۔ لیکن اچھا انٹرسٹنگ، میں آپ کو بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا۔ مطلب اگر کہانی یہاں تک آ گئی بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پارلیمنٹ کا سہارا لے رہی ہے، بلز کا سہارا لے رہی ہے، قراردادوں کا سہارا لے رہی ہے۔ سینٹ میں جس طرح قرارداد منظور کی گئی کہ جی سارے الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن کروائے جائیں، تو تحریک انصاف کو خود بھی اندر سے پتہ ہے کہ یار یہ جب تک ہم ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھیں گے نا، یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ایون دو کل پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے یہ کہا گیا کہ جی ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن میں نے آپ کو جو خبر دی تھی میں اس خبر کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں کہ غیر رسمی رابطہ اس سلسلے میں ہو چکا ہے۔ غیر رسمی کیا ہوتا ہے؟ غیر رسمی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور رسمی کیا ہوتا ہے۔ غیر رسمی یہ ہوتا ہے کہ آپ فون کرتے ہیں
اور فون کر کے کہتے ہیں کہ یار کچھ آؤ ذرا بہ کے چاہ تے پیے بہ کے ذرا آؤ تو ساڈے چکر تے لاؤ یا تسی ساڈے لاؤ. تو یہ والا کانٹیکٹ جو ہوتا ہے نا یہ غیر رسمی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب ملاقات ہوتی ہے پھر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اچھا یار ہم کہیں پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے معاملات کو کسی طرح آگے لے کے چلتے ہیں, تو پھر ایک رسمی مذاکرات کا آغاز ہو. تو رسمی مذاکرات ابھی نہیں شروع ہوئے, لیکن غیر رسمی کانٹیکٹس جو ہیں اس سلسلے میں کہ رسمی مذاکرات ہونے چاہیے یہ ضرور شروع ہو چکے ہیں, اور یہ مانیں گے نہیں. یہ دونوں سائڈیں جو ہیں یہ پبلک ڈومینس کے اندر ان چیزوں کو نہیں مانیں گی. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ عدالتی معاملات کے حوالے سے. بائی دا وے یہ جو قانون پاس ہوا تھا رولز اینڈ ریگولیشن سپریم کورٹ کے حوالے سے, پروسیجرز کے حوالے سے, جو کہ بل پاس ہوا ہے اور یہ گیا ہے صدر مملکت کے پاس, تو اس کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے آلریڈی ایک صاحب کی جانب سے. اب اس کے اوپر حنا جیلانی صاحبہ جو ہیں وہ کل رات کو حامد میر, بڑی سینئر لائر ہیں, وہ کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں آئی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عدالتی اصلاحات کے بل کو عدالت میں فی الحال چیلنج نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ قانون نہ بن جائے. اب قانون یہ کب بنے گا, یا تو صدر مملکت اس کے اوپر سائن کر دیں اور یا پھر وہ اپنا پورا ٹائم پیریڈ گزار دیں اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے یہ قانون بن جائے. تو ان کی بھی یہ رائے ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کو پری میچور آپ نے چیلنج کر بھی دیا تو سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہے, کیونکہ ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں ہے. ہاں البتہ ونس یہ قانون بن جائے تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں سے چیلنج پھر بھی کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال میں کافی حد تک یہ پریڈکشن تو میں پہلے آپ سے کر چکا ہوا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی جائے گا. اچھا, سپریم کورٹ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ہے ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کی ہے اور انہیں عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے. اور انہوں نے موقف اپنایا کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ میں گئے تھے اور انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے, اس کے مرتکب ہوئے ہیں. کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے. آئین پاکستان عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان فرق رکھنے کا کہتا ہے. بار کی شکایت کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کو بھی ارسال کر دی گئی ہے. ویسے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ سزا یافتہ نہیں تھے. آپ ان کے اوپر ویسے 100 دفعہ الزام لگائیں اور وہ لگتے ہیں, پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جس پہ الزامات نہیں لگتے. تو لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر کسی جج کے خلاف آپ کاروائی کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کیوں جا کے بیٹھا تھا, میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے. بہرحال لیکن یہ پاکستان ہے بھائی, سبسٹنس یوں ڈھونڈ لیا جاتا ہے, جس چیز میں نہیں بھی ہوتا نا سبسٹنس, اس میں سبسٹنس نکال لیا جاتا ہے. یہ اس کام کے ماہر ہیں ہم لوگ, ہمیں رہی کا پہاڑ بنانا آتا ہے, تو کچھ پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو گئے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, کل انہوں نے اس سلسلے میں پوری ایک وضاحت جو ہے وہ جاری کی ہے. اب یہ اپنی وضاحت میں کیا کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو آئین کی گولڈن جوبلی منانے کی دعوت دی گئی. دعوت قبول کرنے سے پہلے معلومات حاصل کی گئی کہ کیا سیاسی تقریریں کی جائیں گی. یقین دہانی کرائی گئی کہ صرف آئین اور اس کے بنانے سے متعلق بات کی جائے گی. پہلے میرے عملے اور پھر خود میں نے براہ راست اسپیکر سے اس نقطے کی وضاحت کروائی. وضاحت ملنے کے بعد ہی میں نے دعوت قبول کی. آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ تقریر کریں گے تو میں نے معذرت کی, لیکن جب بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں بات کرنے کی میں نے درخواست کی. منتظمین نے پاکستانی تاریخ کا خصوصی اہمیت کا حامل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی. آئین کی گولڈن جوبلی تمام شہریوں کے لیے جشن مسرت ہے. یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں ہے. آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے. عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا. میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی. لوگوں کے منتخب نمائندے مکمل احترام کے مستحق ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے بغیر ہم آزادی حاصل نہ کر پاتے. جب پاکستان کے پاس لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم ہو گیا. اس مسلسل جاری غلطی کی اصلاح بالآخر 50 سال قبل کی گئی. لوگوں کے بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے اور آئین میں درج کیے گئے. تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے. شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں. آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس تقریب میں شرکت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں. اگر آپ ٹویٹر کا ایکچولی جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ ٹرینڈ دیکھیں تو سب سے پہلے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ قاضی چوروں کا ساتھی. یہ ایک جج کے حوالے سے جو ہے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے اس بات کو. اور ماشاءاللہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو اٹھا تو سکتے ہیں, غائب کر سکتے ہیں, ہفتوں ہفتوں کے لیے لوگوں کو غائب کر سکتے ہیں, لیکن کسی سپریم کورٹ کے جج کے اگینسٹ ٹویٹر کے اوپر اس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے, ہم اسے روک نہیں سکتے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ ٹاک شوز کے اندر بولے گئے الفاظ کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں. ابھی
ایک پرائم منسٹر کو توہین عدالت کے چکر میں آزاد کشمیر کے تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کو فارغ کیا گیا. لیکن ویسے سوشل میڈیا کے اوپر ججوں کے حوالے سے ٹرینڈ چلیں, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے روک سکیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ مطلب اس دنیا کے ٹاپ 10 سب سے بڑے ملکوں میں آتے ہیں پاپولیشن کے لحاظ سے. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں پیسوں کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا, معیشت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا, پاپولیشن کے لحاظ سے. اور ایٹامک پاور ہے ہم لوگ ماشاءاللہ, لیکن ہم لوگ ججوں کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتے. اچھا جی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک اور خبر بھی جو ہے وہ کل آئی, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 3 دن میں دوسری ملاقات ہوئی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پہ بات بھی کی تھی. حسنات ملک صاحب, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ اس سلسلے میں حکومت نے بھی جو ہے وہ جوڈیشری سے جو ہے بیک ڈور چینل کے تھرو رابطہ کیا ہے, اور چیف جسٹس کی اپنی بھی کوششیں ہیں کہ یہ جو فریکشن اور پولرائزیشن کا جو ایک امپریشن آ رہا ہے سپریم کورٹ سے, اس کو کلیئر کیا جانا چاہیے. تو دس از گڈ جسچر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ بتایا گیا کہ یہ اہم ملاقات تقریباً آدھے گھنٹے جاری رہی ہے. افطار سے کچھ قبل ہونے والی یہ ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے, اور اس میں انہیں والی مشاورت کے بعد ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے اپنا یہ وضاحتی بیان جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا وہ انہوں نے جاری کیا. اور آج سے کچھ دن پہلے دونوں ججز کے درمیان ہفتہ وار تعطیل کے دوران بھی جو ہے وہ ایک طویل ملاقات ہوئی تھی. تو ابھی جو بینچ بھی جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی وہ لوگ جو چیف جسٹس کے دھڑے کے نہیں سمجھے جاتے, ان کو بھی چیف جسٹس نے جو ہے وہ اپنے بینچ کے اندر شامل کیا, وچ از گڈ تھنگ. میرے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے. سو اچھی, میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اگر اس طرح ہو رہا ہے. اور یہ جو تاثر پچھلے ہم نے 2-3 ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا ہے, جس سے کافی زیادہ ٹینشنز جو ہیں وہ بڑھ گئی تھیں ججز کے حوالے سے. 4 بجے کچھ ہو رہا ہے, 6 بجے کچھ ہو رہا ہے, 8 بجے پھر اس کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے, سرکولرز نکل رہے ہیں, رجسٹرارز کے حوالے سے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں. دیٹ واز برنگنگ اے ویری بیڈ ٹیسٹ ٹو دی سپریم کورٹ. تو اگر یہ چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ عدالتی معاملات کے حوالے سے ایک اور خبر, اور وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم خان نے علی امین گنڈا پور کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع کر دی ہے, اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ان تفصیلی فیصلے کے مطابق علی امین گنڈا پور کا پہلے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا, جو تفتیشی افسر کی نظر میں ناکافی تھا. وقت کی کمی کے باعث تفتیشی افسر پیمرا سے علی امین گنڈا پور کی DVD حاصل نہیں کر سکے تھے. بڑا مشکل کام ہے جی, بہت. سوشل میڈیا کے اوپر رول رہی ہے وہ آڈیو, لیکن ان کو پیمرا سے جا کے وہ DVD چاہیے تھی. اس میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی لیبارٹری سے وائس میچنگ کروانا ضروری ہے. علی امین گنڈا پور کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے, اور اگلی سماعت پہ انہیں پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. خیر, وہ میں نے آپ سے جس طرح کہا ہے نا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ کیسز بھی جو ہیں وہ اتنے سلو طریقے سے چلتے ہیں, تو آئی ہوپ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہو, ان کو رگڑنے کا پروگرام نہ ہو جس طرح نارملی جو ہے وہ ہوتا ہے. سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی ایک خبر, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہ یہ ہے کہ جی پارٹی پالیسی کی ایئر وائی نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے پارٹی کے سینئر رہنما لطیف کھوسا کو صدر وکلا ونگ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. اور لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ اس عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری, ان کو فی الحال قائم مقام صدر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے PPP وکلا ونگ کا. اور بیسکلی ان کو پارٹی پالیسی سے اختلاف کے اوپر جو ہے وہ اٹھایا گیا. اب میں, اگر آپ پچھلے 2-3 ہفتے سے دیکھ رہے ہوں تو میں نے اس کے اندر یہ بات بھی کہی تھی کہ لطیف کھوسا صاحب جو بیانات دے رہے ہیں نا وہ بالکل, کیونکہ یہ PDM کی اتحادی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ ایک اس طرف جا رہے ہیں, لطیف کھوسا صاحب جو ہے وہ بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ پک رہا تھا, اور مجھے انٹرنلی بھی پیپلز پارٹی سے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, معاملات خراب ہو رہے ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی اب یہ ہو گیا ہے. لطیف کھوسا صاحب ایکچولی کل مختلف پروگرامز کے اندر بھی آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس میں کہا بھی کہ جی اس عہدے کے اوپر مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ بٹھایا تھا, اور کیا کہتے ہیں, مجھے افسوس ہوا ہے یہ جس طرح بھی ان کو ہٹایا گیا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے نوٹیفیکیشن جاری ضرور کیا گیا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں لکھا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے, اور اس میں صرف یہ کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن میں کہ نیر بخاری صاحب کو جو ہے اضافی چارج دیا گیا. انہوں نے کہا میں ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, میں بنیادی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی بھی نا ایک عجیب قسم کی ٹرانسفارمیشن سے اس وقت گزر رہی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر اس سے پہلے وہ بڑے پرانے رہنما تھے, ایک زمانے میں بلاول بھٹو کے ترجمان ہوا کرتے تھے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ گئے, اور بلکہ سینیٹر تھے وہ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے استعفیٰ دے دیا.
اور جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ بھی اس حکومت کی سیٹ اپ سے زیادہ خوش نہیں تھے، اور وہ بار بار جو ہے اپنی ٹویٹس کے ذریعے بھی، اپنے بیانات کے ذریعے بھی جو کرٹیسائز کرتے تھے، اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا، اور اب وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں، مختلف شوز کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے جا کے کہا ہے کہ جی میں کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہا، آزاد حیثیت میں جو ہے وہ میں اپنی شناخت برقرار رکھوں گا۔ اب وہ ظاہری بات ہے، دیکھنے سے تعلق ہے کہ وہ کس طرح آزاد حیثیت میں جو ہے وہ کیا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے یا کیا کریں گے، وی ڈونٹ نو۔ اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب بھی جو ہے وہ بالکل وہی لائنز لے رہے ہیں جو لطیف کھوسہ صاحب کی ہیں، اور وہ بھی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے نا، جو ان کی آفیشیل لائنز ہیں اس کے بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں، لیکن نہ انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو کوئی شو کاز نوٹس جاری کیا ہے یا ان کو نکالا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یہ فرکشن پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہی ہے، یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، 1.5-2 سال سے چل رہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کے خیالات، جذبات، احساسات اور تجزیے کافی حد تک پی ٹی آئی سے ملتے جلتے ہیں۔ ویسے تو وہ عمران خان صاحب کے نیبر بھی ہیں زمان پاک میں، لیکن ان کے بالکل دوسری سائڈ کی طرف جو ہے نا ان کے خیالات ہیں، لیکن ہیں وہ پیپلز پارٹی میں، وہ یہ کہتے ہیں میں پیپلز پارٹی میں ہوں۔ اچھا، جہاں پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہاں پہ چند لوگ واپس بھی آئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نام جو آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ندیم افضل چند صاحب کا۔ وہ تو ان کو اب کافی ٹائم ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ ایک واپسی ہوئی ان کی، اور بیسکلی پی ٹی آئی کے اندر تھے، اور ایک زمانے میں وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان تھے عمران خان صاحب کے، لیکن اس کے بعد آہستہ 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 سائڈ لائن ہوتے گئے، انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا اس عہدے سے، اس کے بعد بالکل ہی پی ٹی آئی سے سائڈ لائن ہے، اور اب واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ میری اطلاع کے مطابق ساؤتھ پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں کچھ اور بھی شمولیت ہونے والی ہے، اور اس میں سے ایک نام تو پی ٹی آئی سے بھی آ رہا ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے۔ تو لیکن ظاہری بات ہے، میں جب تک یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے بارے میں کوئی واضح طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اب تک یہ اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔